اور پھر یہ حدیث پاک کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے دروازے کو تھام کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر کہتے ہیں لوگو تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو صحابی ہاں پہچانتے ہو. اگر نہیں پہچانتے تو جان لو میں وہ ابو ذر غفاری ہوں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو ذر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی بھی راہ راست سے نہیں ہٹے گا, میں وہی ابو ذر ہوں. اگر تم مجھے جانتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے تو مجھے جان لو. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک لوگوں کے سامنے بیان کی اور فرمایا الا ان مثلا اہل بیتی فیکم سفینۃ نوح. فرمایا لوگوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری اہل بیت اطہار کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال تھی. فرمایا فمن رکبھا نجا ومن تخلف فتہلک. فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اہل بیت اطہار کی مثال ہے. جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا, اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اتر گیا تھا وہ بندہ ہلاک ہو گیا تھا. میں بھی تمہیں یہ خبردار کر رہا ہوں, الا خبردار رہنا, اگر تم نے میرے اہل بیت اطہار کی کشتی کے اندر سواری کی, مطلب کیا ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کا مودت کا رشتہ قائم رکھا, میں محمد مصطفیٰ اعلان کر رہا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم نے اہل بیت اطہار سے اپنا منہ موڑ لیا تو پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تو کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے اہل بیت اطہار سے سچا پیار کیا جائے, دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی, آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. تو ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کتنی احادیث طیبہ ہیں جو حضور علیہ السلام اپنی اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ڈال رہے ہیں. اور پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اس کی روایت کرنے والے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر موجود تھے. آقا کریم علیہ السلام ام سلمہ کے گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور یہ آیت نازل ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فتح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلوایا, حضور علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلوایا, ان دونوں کو بلوایا اور ان دونوں کے شہزادوں امام حسن امام حسین کو بلوایا. جب یہ چاروں شخصیات ام سلمہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی, جمع ہو گئی, آقا کریم علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر جمع فرمایا. چادر کے اندر جمع کر کے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ میرے اہل بیت ہیں, یہ وہ چار نفوس قدسیہ ہیں جو میرے اہل بیت ہیں, یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں عاذب عنہم الرجس, ان سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے. آقا کریم علیہ السلام نے ان چاروں کو داخل فرمایا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کے گھر کے اندر حضور جلوہ فگنتے بیٹھے ہوئے تھے. ایک حضرت علی المرتضیٰ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے اندر رکھ دیا. حضرت امام حسین ہے, امام حسن ہے, ان کو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر بٹھا دیا اور مولا علی حضور کی پشت کے پیچھے کھڑے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بھی کھڑا کر کے ان کے اوپر چادر ڈال دی اور آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اذھب عنہم الرجس, یا اللہ ان سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے. تو پھر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا,